نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ دلچسپ سوالات و جوابات پر مشتمل سلسلہ دارالافتاء اہل سنت انڈیا لیے حاضر خدمت ہے۔ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ سلسلہ ہے۔ جی ہاں، آپ کے بھی ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں، آپ ان کے شرعی جوابات چاہتے ہیں، تو لہٰذا اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں وائس نہ بھیجیں، اسلامی بھائی ضرور وائس بھیجیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو ہماری مجلس شامل پروگرام کرے گی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت آپ نے سماعت کی۔ نیت کیجئے کہ آپ بھی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تاکہ اس فضیلت سے حصہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت انڈیا، جس میں الحمدللہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ کے جوابات ہوتے ہیں۔ کل کی طرح، گزشتہ سلسلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ، مزاج وبرکاتہ۔ امید الحمدللہ رب ماشاءاللہ العالمین۔ بخیر۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ حضور سوالات ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہمیں جو ہے مجلس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ناظرین کے بھی سوالات آئے ہوئے، میری طرف سے بھی سوالات ہے، ناظرین کے بھی سوالات ہے۔ ناظرین جنہوں نے بھیج دیا ان کے تو سوالات ہے ہی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی شرعی جواب مجھے بھی مل جائے، تو لہٰذا دیر نہ کیجئے، اسکرین پر نظر آنے والے نمبر سے آپ فوراً وائس کال کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال بھی جو ہے شامل پروگرام امید ہے کہ کیا جائے گا۔ واٹس اپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس واٹس اپ پر آپ جو ہے وائس کر سکتے ہیں۔ حضور سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ برائے کرم جوابات عنایت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جی ایک منٹ میں یہ کر لوں حضور۔ جی حضور، پہلا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ نجومی سے جو ہے تقدیر بتانے والوں سے جو ہے وہ تقدیر کے حالات کے آگے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ یہ ان کا پوچھنا کیسا حضور؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو نجومی جوتشی وغیرہ کہلاتے ہیں، تو ان کے پاس جانے کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ دکھانے کی جی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ جی اس میں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو بتاتا ہے وہ درست بتاتا ہے، اس کا اعتقاد کرتا ہے۔ جی تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہے، اس اعتقاد کے ساتھ اگر وہ جا رہا ہے، اس کو ہاتھ دکھا رہا ہے،
تو یہ تو کفر ہے. اللہ. تو ایسی صورت میں اس پہ توبہ، تجدید ایمان، اور شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح، اگر کیا کہتے ہیں بیعت ہے کسی پیر سے تو تجدید بیعت بھی کرنی ہوگی. اعتقاد نہیں ہے جی. لیکن پھر بھی دکھاتا ہے کچھ ایسے جانتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام گناہ ہے. اللہ. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ بس وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے بطور تمسخر کے، جی. ہے نا، جی. تو یہ ناجائز، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی تینوں صورتوں میں ہاں. اجازت. اور ایک ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اچھا. یعنی اس کا ایسا دکھائیں گے. اور اس کے جیسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا. جی. اس نے بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی معاملہ، میری شادی نہیں ہوئی ہے. اللہ. اور وہ شادی کے متعلق ایسا تھا کہ تمہارے بچوں کا یہ حال ہوگا، ایسے ایسے، تو اس کی شادی نہیں ہوئی. تو اب یہ اس کو رسوا و ذلیل کرنے کے لیے، تو یہ صورت مباح ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں. ہر ایک کے لیے صحیح. اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونا چاہیے، اتنے ہمت ہونا چاہیے، پھر وہ اتنا علم ہونا چاہیے. صحیح. بہرحال خلاصہ یہ کہ ایسے یہ کرنا یہ درست نہیں ہے. بہت سے اس کے طریقے رائج ہیں. اب کوئی جانا ضروری نہیں ہے. وہ آج کل کیا کہتے ہیں موبائلوں پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی اس کے گروپس بنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گوگل پہ بھی اس کے سلسلے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو سکتی ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کم از کم ناجائز حرام تو ہے ہی ہے. نہیں جانا ہاں چاہیے. بالکل گناہ کا کام ہے. بہت پیارا جواب دیا آپ نے. اللہ پاک سب کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. حضور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ رات کے وقت آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آئینہ دیکھنا نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام کسی وقت بھی منع نہیں ہے. صحیح ہے نا. بعض بوڑھی عورتوں کا یہ خیال ہے کہ رات میں اگر وہ آئینہ دیکھا جائے تو چہروں پہ جھائیاں پڑ جاتی ہے. اچھا. اللہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جس کا شوہر دن کے وقت باہر رہتا ہے، جی. جس عورت کا شوہر جی. دن کے وقت باہر رہتا ہے، جی. وہ رات کے وقت اگر شوہر کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد جی. اگر آئینہ دیکھ کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زیب و زینت کرے جی. تو اس کو ثواب ملے گا. اس ثواب. ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ خلاصہ یہ کہ جائز ہے. اگر ایسے ہی دیکھ لیا تو بھی کوئی وہ بات نہیں. یعنی یہ غلط فہمی ہے عوام میں کہ جو ہے رات کے وقت نہیں دیکھنا چاہیے. ماشاء اللہ. اور آئینہ دیکھتے وقت دعا بھی پڑھ لینا چاہیے. تو جی. رات مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے بھی اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے. اچھا. ماشاء اللہ. تو اس پہ جب آئینہ دیکھے جی. تو اس گھر میں آئینہ لگا ہوتا ہے، اس پہ دعا لکھ کے لگا دے، یا اسٹیکر ملتے ہیں اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، اور بھی اس طرح کی دعائیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہے. تو دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ. یعنی یہ وہ عمل ہے مفتی صاحب کہ اس پر تو باقاعدہ دعا موجود ہے، تو پھر وہ منع کیسے؟ ماشاء اللہ. لیکن پھر بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا. امید ہے کہ ناظرین کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. ایک اور سوال حضور شامل کرتے، پھر ہمارے پاس کچھ جو ہے ناظرین کے بھی سوالات ہیں تو ان سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے. حضور مونچھے جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مطلب کتنی بڑی ہو تو مطلب جو ہے مطلب کتنی بڑی تک رکھ سکتے ہیں، کتنی مطلب جو ہے مثل ابرو کہتے ہیں، کیا مطلب اس کا حکم ہوگا حضور؟ دیکھیں مونچھیں جو ہے نا بڑی بڑی کرنا، اتنی بڑی کر لینا جی. کہ جس سے لب یہ جو حصہ ہے جی. یہ چائے یا پانی کے اندر ڈوب جائے، اس طریقے سے لمبی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، منع ہے. اس طرح سے یعنی جیسا پیر ہے تو وہ یہ ظاہر ہے حصہ، کہ بال. تو یہ حصہ اگر پانی میں آ رہا ہے تو یہ منع ہے. اللہ. تو ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست رکھو. پست کرو. ٹھیک. تو مونچھیں پست رکھنا چاہیے. ٹھیک. بعض لوگ ہیں جن کو مونچھیں رکھنے کی شرعاً اجازت ہوتی ہے. اچھا. تو بہرحال وہ اس کی ایک تفصیل ہے جو اس کا موقع نہیں ہے موقع نہیں. تو بہرحال یہ کہ عام طور پہ جو لوگ اگر جو اس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا جاتا ہے حضور کہ جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی اس وجہ سے، یا پھر
کم علمی کی بنا پر جو ہے وہ مونچھیں بعضوں کی بڑی ہوتی ہے. اگر مونچھیں اتنی بڑی ہیں لیکن وہ اس میں ہے، اس طرف ہے، ہاں اس طرف ہے، ایسی ایسی نہیں ہے، ہے. ٹھیک یہ نہیں ہے، نیچے اس حصے کو نہیں ہے، ٹھیک تو بعض صورتیں اس کی جائز ہونے کی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ورنہ عموماً جو ہے جب وہ پانی وغیرہ میں یا کسی بھی مشروب میں جائے تو اس کے لیے منع فرمائے. ٹھیک ہے ناظرین، ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت انڈیا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. بڑے دلچسپ سوالات الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب کا ایک منفرد انداز ہے، دلچسپ جوابات آپ عنایت فرما رہے ہیں. آپ کے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو بالکل دیر نہ کیجیے. واٹس اپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، آپ جو ہے فوراً واٹس اپ کیجیے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہماری مجلس آپ کے بھی سوال کو شامل پروگرام کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ ایک مس کال نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی ہاں ناظرین، ایف جی این چینل کا مس کال نمبر ہے. اگر آپ ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں تو اس مس کال نمبر پر بھی آپ ضرور کال کیجیے. صرف مس کال کیجیے. انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے ہماری مجلس کا ایک نظام ہے کہ جو ہمارے چینل کو دیکھ رہا ہے وہ ضرور مس کال کرے. آئیے اب ہم اپنے ناظرین کے سوالات کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تیمم کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تیمم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ارشاد فرمائے کرم ہوگا. جی تیمم کہتے ہیں عقد القلب علی الفعل کو، یہ شرعی اصطلاح ہے. شرعی اصطلاح. ہاں. جی یعنی کسی فعل کا ارادہ کرنا ہے نا، کسی کام کا ارادہ کرنا. ارادہ کر. یہاں پر تیمم جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی سفر میں ہے اور 4 میل تک اس کو پانی میسر نہیں ہو رہا ہے، یا پانی میسر ہے لیکن اتنی شدید تکلیف ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا جان کو اندیشہ ہے. اللہ. جی ہے نا. یا اور بھی کچھ صورتیں ہیں بیماری بڑھ جانے کے وغیرہ وغیرہ، یا ہے لیکن گھر سے باہر پانی سامنے موجود ہے، کنواں سامنے موجود ہے، ہینڈ پائپ سامنے موجود ہے، لیکن گھر کے باہر دشمن موجود ہے، درندہ موجود ہے، جی جان کو خطرہ ہے. بہت سی صورتیں ہیں اس کی. تو اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے، یا غسل کی حاجت ہے اور غسل کے لیے پانی موجود نہیں ہے، یا جو صورتیں پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل کے لیے جو پاک مٹی کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کو تیمم کہا جاتا ہے. جی تو یہ ہوا تیمم کسے کہتے ہیں. اور تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے اور وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی غسل کی جگہ پر بھی ہوتا ہے اور وضو کی جگہ پر بھی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص پاک ہے، ایک شخص ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے، جنبی ہے، جی لیکن پانی میسر نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی یا غسل نہ کرنے کی صورتیں ہیں، وہ پائی گئی، تو ایسی صورت میں اس کو غسل کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے. دوسرا یہ کہ پاک تو ہے لیکن بے وضو ہے، اب اسے نماز پڑھنا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا ہے یا ایسا کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے وضو کی حاجت ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کے لیے تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا جن سے ارض سے زمین کی جنس سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے، 100 سے زائد چیزیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ میں اس کو تحریر فرمایا ہے. اور جو اکابرین علماء کرام اور فقہاء اعظام نے جو تحریر فرمایا تھا اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کئی چیزوں کا اضافہ فرمایا. تو بہرحال وہ فتاوی رضویہ میں ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ بھی ہے اس سلسلے میں. تو بہرحال یہ کہ وہ چیزیں جو بھی پائی جائے تو اس پہ زمین پر یا اس چیز پر یا مٹی پر ہاتھ مارا جائے، گرد و غبار ہے تو جھاڑ لیا جائے، اور پھر پورے چہرے کو جہاں وضو میں جن حصوں کا دھونا ہے اور یہ حصے بھی توجہ میں رکھے جائیں، پورے حصے پر پھیر لیا جائے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ زمین پہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ پر پھیر لیا جائے. اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ اس کو پھیر لیا جائے. تو اس میں مسح، سر کا مسح اور
پیر کے دھونے کی، پیر میں مسح کرنے کی حاجت نہیں ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ پر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت شرط ہے۔ ابتدان ہاں، ابتدان نیت کرنا، زمین پہ جب ہاتھ مارے گا تو اس میں پاکی حاصل کرنے کی یا مباح ہونے کی، نماز یا طہارت کے مباح ہونے کی نیت کا ہونا یہ شرط ہے، صحیح، ماشاء یعنی ضروری ہے۔ تو جی، ایک تو زمین پہ نیت کا ہونا، اور دوسرا زمین پہ ہاتھ مار کر یا جو چیز ہے اس پہ ہاتھ مار کے دونوں چہرہ اور چہرہ دونوں ہاتھوں، ماشاء اللہ۔ حضور اس میں ایک اور سوال یہ ایڈ کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، کہ جیسے آپ نے فرمایا غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، تو دونوں کا کوئی طریقہ الگ الگ ہے یا ایک ہی طریقے سے؟ ایک ہی طریقہ ہے، دونوں کا طریقہ چاہے ہے کہ ہاں، غسل کے لیے غسل کا ہو چاہے ماشاء اللہ، بہت پیاری بات ہے ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ ہے ہماری شریعت میں آسانیاں، تیمم کا پورا طریقہ بھی، تیمم کی تعریف بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ آئیے مزید کچھ ناظرین کے سوالات شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے، کیا غسل کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی دیکھیے، کوئی شخص ناپاک ہے اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے جی، تو شریعت کے مطابق نیت کرنا اچھی بات ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے نیت کرنا چاہیے، اچھی بات، جی ہے نا۔ جیسے کل کے سلسلے میں وضو کے تعلق سے اس طرح کا کوئی سوال آیا تھا یا کوئی گفتگو چھڑی تھی تو اس میں نیت کا بتایا تھا۔ نیت کا کل کے سلسلے میں جی، تھا حضور۔ جی، اسی طریقے سے غسل میں بھی نیت کرنا یہ اچھی بات اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنا مستحب ہے، مستحسن ہے، جی، نیت کر لینا چاہیے ٹھیک جب بھی غسل کی حاجت ہو، ٹھیک ہے حضور۔ یا ایسے بھی غسل کر رہے تھے۔ جی لیکن اگر کسی نے بلا نیت کے جی اگر غسل کر لیا، جی سر سے لے کے پاؤں تک جن جن حصوں پر پانی بہانا فرض ہے ٹھیک ہے، ان حصوں پر پانی بہہ گیا، جی اس نے کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، تو اب اس کا فرض ادا ہو گیا، ادا ہو، ہاں، غسل ادا ہو گیا۔ یعنی بغیر نیت کے بھی گویا اگر کسی نے یہ سب کام کر لیا تو اب اس کے لیے وہ پاک ہو جائے گا۔ جی اس کے لیے جو چیزیں پاکی میں جائز ہیں، کرنے کی اجازت ہے، وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کعبے کا طواف کرنا، صحیح، ساری چیزیں جائز۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت پیاری رہنمائی کی حضور۔ حضور ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ نیت کر لے تو بہتر ہے، تو نیت کیسے کرے حضور؟ کیا الفاظ ہے نیت کے، مطلب اگر وہ بھی رہنمائی ہو جائے۔ نیت جیسے ہماری زبان میں ہم یہ کریں کہ نیت کرتا ہوں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، غسل کی نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، جی، بس یہ نیت کافی ہے۔ یہ کافی، باقی وہ جو عربی میں کہا عربی جاتا میں ہے وہ سب، یعنی اگر وہ یاد نہ بھی ہو، نہ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں نے کے کل بھی ارادے، بتایا تھا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا جی کہ نیت کہتے ہیں عقد القلب علی الفعل، جی، یعنی فعل کے ارادے دل میں ارادہ کر لینا، یہی نیت ہے۔ یہی نیت۔ اگر کسی نے مطلب زبان سے نہیں کہا جی، لیکن دل میں نیت کر لیا تو بھی یہ نیت کہلائے گی۔ ماشاء اللہ، جیسے ہم ایک ہے کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کرائی جاتی ہے ہمارے کرائی ماحول جاتی میں، جی ہاں، ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے زبان سے کہہ لیا مستحب ہے، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہا صرف دل میں ارادہ کر لیا تو بھی تب کافی بھی ہو ہاں، جائے تب گی، بھی ہو ماشاء اللہ، بہت پیاری بات، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام دارالفتاح اہل سنت انڈیا، ماشاء اللہ، بڑے دلچسپ سوالات اور بڑے دلچسپ معلوماتی نالج والے جوابات آپ سماعت فرما رہے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ ایک سوال مزید حضور یہاں سے شامل کرتے ہیں، حضور مردوں کو مہندی لگانا کیسا؟ یعنی مرد اگر اپنے آپ کو مہندی لگائے یا کوئی خاتون لگائے، کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسا بعض عورتیں کہتی ہے کہ کم از کم ایک ہاتھ میں ہی صحیح، یا کچھ نہیں تو چھوٹی انگلی میں یا انگوٹھے میں لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، مطلب ان کا بقول ان کے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے حضور؟ مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا ناجائز گناہ ہے۔ مرد اگر مہندی لگانا مطلب اس کو ضرورت ہے تو چہرے پر، یہ داڑھی پر اور سر کے بالوں پہ مہندی لگا سکتا ہے۔ یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تلووں پر، پیروں کے تلووں پر، ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اگر اس جی، کو کوئی ایسی بیماری ہے، تکلیف ہے، اوپر یہ حصے میں نہیں، اللہ اللہ اللہ، اندرونی حصے پر، صحیح، تو وہ پیر کے تلووں میں وہ لگا سکتا ہے۔ باقی اس کو لگانا ناجائز ہے۔
اگرچہ اس کی شادی ہو، اگرچہ اس کی شادی منگنی ہے، ہو، بلکہ شادی میں تو یہ سب چیزیں فضول رسموں میں شمار کیا گیا ہے، اور بہرحال شادی میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں. ان خرافات میں سے ایک خرافات یہ بھی ہے، آج کل تو مہندی کی الگ الگ رسمیں ہو گئی ہیں. اللہ اللہ، غریب بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ مہندی لگائی جاتی ہے دولہا کو دلہن کو، اور پورا خاندان مہندی کے کلر کے کپڑے کلر پہن کے رہا ہے. کپڑے پہن رہے ہو، مطلب بس بس اللہ اللہ تعالیٰ فضل الامان والا فرمائے. حافظ. جی ناظرین، تو آپ نے امید ہے کہ جوابات سماعت فرمائے. بہت پیارے سوالات کے جوابات، یعنی کہ علم میں ہمارے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ناظرین کی طرف سے بھی کئی ایک سوالات جو ہے ملتے جا رہے ہیں. تو آئیے کچھ ناظرین کے سوالات مزید شامل پروگرام کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسبوق یعنی جن کی کچھ نمازیں چھوٹی ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، صرف خاموش رہنا ہے. اور کسی نے اگر التحیات پڑھنے کے بعد، قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم دعا معصورہ پڑھ لیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. جی مسبوق جس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، جی اگر اس نے امام کو بھی التحیات پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، یعنی اس کی کچھ رکعتیں رکعتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے ہوئی، کہ جی ہاں جی، تو مقتدی کو بھی کچھ نہ کچھ التحیات یعنی تشہد میں التحیات پڑھنا ٹھیک ہے. ہے نا. اب التحیات کے بعد اگر اس نے درود ابراہیم یا دعائے معصورہ یا درود ابراہیم اور دعائے معصورہ یا دونوں میں سے کوئی ایک جی پڑھ لیا، بشرطے کہ وہ امام کے پیچھے ہے، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے، ٹھیک امام پڑھ رہا تھا، اس کو دھیان نہیں رہا، توجہ نہیں انہوں رہی، نے اس بھی نے بھی پڑھ التحیات کے لیا، بعد پڑھ لیا. جی تو ایسی صورت میں نہ اس پر سجدہ سہو ہے اور نہ ہی اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی. ہے نا. اس کی نماز میں کوتاہی نہیں ہے. یعنی امام کے پیچھے اس کی خود کی جو غلطی ہوئی ہے، جی اس سے اس کی نماز پہ یعنی کوئی اس فرق کو نہیں حضور پڑے. آپ فرما رہے کہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا تھا. نہیں چاہیے، جی صرف لیکن اس نے بائی التحیات پڑھنا مسٹیک چاہیے پڑھ تھا. لی. ہاں، جی اس کو اس طرح سے التحیات پڑھنا چاہیے تھا کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے ساتھ اس کی التحیات ختم ہو. اس اچھا، میں تھوڑا سا کوشش ایسی کرے، کہ یعنی دھیرے اتنا دھیرے پڑھے، رک کر دھیرے رک دھیرے. کر پڑھے، ماشاء اللہ. یا پھر اگر پڑھ ہی لیا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو ریپیٹ کرتا رہے وہ. اچھا ہاں، ماشاء لیکن اللہ. آگے نہ بڑھے. آگے نہ لیکن اگر بڑھ کر پڑھ لیا امام کے پیچھے، جی اکیلے تنہا نماز میں نہیں، جی 2 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں التحیات کے بعد پڑھ لیا تو اس پہ الگ حکم ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہاں امام کے پیچھے تھا، مسبوق تھا وہ، جی جی مسبوق تھا. اور اس نے پڑھ لیا، جی تو ایسی صورت میں اس پہ نہ سجدہ سہو ہے اور نہ ہی اسے نماز دہرانی ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی. ماشاء اللہ، واہ بڑی پیاری رہنمائی ہو رہی ہے. ناظرین یقین جانیے، میں واللہ کہہ رہا ہوں میری بھی معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، امید کرتا ہوں آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا. الحمدللہ یہ ہے پروگرام دارالفتاء اہل سنت انڈیا، جس میں ماشاءاللہ ہمارے شرعی سوالات، مفتی صاحب قبلہ کے جوابات، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی سوال اس کا بھی جواب دیا جائے تو پھر دیر کس بات کی. آپ اسکرین پر واٹس اپ نمبر دیکھ رہے، فوراً واٹس اپ کال کیجئے، یعنی سوال ریکارڈ کرائیے. انشاءاللہ تعالی ہماری مجلس ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی شامل پروگرام کرے گی. اور پہلے بھی عرض کیا کہ ایک اور مس کال نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ مس کال ضرور کر دیجئے. حضور ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. بعض لوگ شرطیں لگاتے ہیں، تو یہ شرط لگانا کہ یہ مطلب اگر فلاں یہ ہو گیا تو تم یہ کھلا دینا یا میں یہ کھلاؤں گا، اس طریقے کی مختلف ہار جیت نوعیتیں میں ہار ہوتا ہے، جیت میں. جیسے جی کرکٹ کھیلتے ہیں جی یا والی بال کھیلتے ہیں یا کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، جی پاس ہو گئے تو پاس جو ہے ہو گئے، اس نمبر سے اتنے نمبر اتنا پرسنٹیج آیا تو جو ہے وہ اگر نہیں آیا تو تو دونوں طرف سے شرط لگانا ناجائز ہے. جی یعنی یہ لگا ہے کہ پاس ہو گئے، جیسے 70% آیا جی تو تم کھلانا، جی اور اگر 90% آیا تو میں کھلاؤں گا. جی
ہے نا, یا فیل ہو گیا تو تم کو کھلانا پڑے گا. اس طرح کی ایک یعنی صورتیں دونوں ہوتی ہیں. طرف کی شرط ہے. شرط ہے. جی حضور. یا جیتا تو تم دو گے, ہارا تو میں دوں گا, جی ہے نا, کوئی بھی کھیل میں. یا تو اس طریقے سے یہ ناجائز حرام ہے. شرط, اس طرح کی شرط لگانا, حدیث میں اس کی وعید بھی آئی ہے. تو اس طریقے سے یہ شرطیں لگانا جائز نہیں ہے. ایک طرفہ شرط کی بعض صورتوں میں اجازت ہے جی. کہ اگر پاس ہو گئے تو آپ, میں کھلاؤں گا یا آپ کھلاؤ گے مٹھائی, یا One کوئی side. چیز ون سائڈ, صرف ایک طرف سے, صحیح. تو اس کی بعض صورتوں میں اجازت ہے. ورنہ لیکن دونوں طرف سے دونوں طرف جائز تو نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. تو ناظرین, غلط جو ہے وہ کام میں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ایسی شرطیں لگانا کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے, وہ بالکل اس سے بچنا چاہیے. مزید ہمارے ناظرین کی طرف سے ماشاءاللہ یک کے بعد دیگر سوالات کا سلسلہ ہے. آئیے پھر ناظرین کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ اگر لڑکا مدینے میں ہو اور لڑکی انڈیا میں ہو تو کیا کال پر لڑکی سے اجازت لے کر اس کا کوئی وکیل بن جائے اور نکاح مدینے میں ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات پرسنلی بھی بہت زیادہ آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اس کی صورتیں, بعض صورتیں درستگی کی ہے. جیسے یہ صورت جو بتائی انہوں نے سوال میں کہ لڑکا مدینہ شریف میں ہے, جی لڑکی انڈیا میں مثلا موجود ہے. جی. اب لڑکی نے وہاں کسی کو وکیل بنا دیا اپنا, وہاں ہاں مدینے میں. میں, ٹھیک. اور اس وکیل نے جی گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکے سے ایجاب و قبول کر لیا. ٹھیک. ایجاب اس نے کیا, لڑکی نے, وکیل نے کیا, اور جیسا ہمارے یہاں عام شادیوں میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوا یہ. ٹھیک ہے. تو اس کی شرعاً اجازت ہے. یا لڑکی مدینے میں, یا لڑکی یہاں انڈیا میں اور لڑکا کہیں دوسرے ملک میں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جو آن لائن آج کل سسٹم چل پڑا ہے جی کہ وہ لڑکی وہاں ہے, لڑکا وہاں ہے, اور آن لائن ہی وہ سب ایجاب و قبول ہوتا ہے. تو لڑکی یا لڑکے کے پاس ایجاب و قبول کرنے والے کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. جی. ہے نا. اب وہ لڑکا وہاں ہے, لڑکی وہاں ہے, وکیل کہیں اور ہے, گواہ کہیں اور ہے, یہ درست نہیں. درست نہیں. جیسے یہ صورتیں, جو دو صورت میں نے بتایا آپ کو, جی یا تو لڑکی جہاں ہے جی وہاں پر لڑکا اپنا وکیل بناتے. جی. اور گواہ بھی وہاں موجود ہو, ٹھیک ہے. اور پھر یہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پاس ایجاب و قبول ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ نکاح ہو سکتا ہے. جی. اسی طریقے سے لڑکی اپنا وکیل وہاں لڑکے کے پاس کسی کو بنا دیا, یہیں سے کوئی گیا اس کو وکیل بنا دیا اس نے, صحیح. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس نے وہاں لڑکے سے ایجاب و قبول کر لیا. جی. تو یہ صورتیں جائز ہے. مزید صورتیں جائز کی ہے, لیکن جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ تو اکثر اس میں درست نہیں ہے. تو حضور کیا یہ رہنمائی کریں گے, آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اگر بالفرض کو ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے پہلے کسی مفتی اہل سنت سے وہ رابطہ کر لے. جی بالکل, اس کا طریقہ سمجھ لے, ہے نا, کسی مفتی صاحب سے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے. کیونکہ اور وہ اصل میں کیا شوق ہوتا ہے کہ لڑکی بھی دیکھے, لڑکا بھی دیکھے, خاندان والے بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو, لیکن مجلس دونوں کی ایک نہیں ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. جی. اللہ اللہ اللہ. ناظرین, شریعت کے معاملات ہے اور شریعت کی حد میں رہتے ہوئے کام کرنے میں دونوں فریقین کا فائدہ ہے. جی ہاں, دونوں فریقین کا فائدہ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو تو کسی مفتی اہل سنت سے ضرور پرسنلی رابطہ کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ معلوم کر لیا جائے. مزید ایک سوال شامل کرتے, ہمارے پروگرام کا وقت بھی قریب اختتام کے قریب ہے. آئیے ایک اور سوال شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی یحییٰ رضا مصباحی, ابن سرپرست دعوت اسلامی, ماشاء اللہ, مرحبا. آپ کا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت انڈیا, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک آپ کو سلامت با کرامت رکھے. ہمارے حاجی جنید برکاتی کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے, اور مزید اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت لیتا رہے, اور دعوت اسلامی انڈیا کا پرچم ہند بھر میں لہراتا رہے. حضور والا, آپ سے سوال یہ تھا کہ نماز میں عمل کثیر اور عمل قلیل میں کیا فرق ہے, اور ایک ہی رکن میں قیام کی حالت میں اگر کسی نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا, ٹوپی صحیح کی, پھر داڑھی میں ہاتھ پھیرا, تیسری مرتبہ جو ہے وہ کرتے کو صحیح کیا,
یا کسی اور جگہ تیسری چوتھی مرتبہ جو ہے اس نے کھجایا، تو کیا یہ ایک ہی حرکت کہی جائے گی یا 3 مرتبہ کہا جائے گا؟ ایک ہی مرتبہ میں اٹھایا، ایک ہی مرتبہ، لیکن 3-4 جگہ پر اس کا ہاتھ کا استعمال کیا، تو کیا وہ ایک ہی شمار ہوگا یا 3 میں اس کا شمار ہوگا اور عمل کثیر میں اس کا شمار ہوگا؟ شرع رہنمائی عطا فرما دیں گے، نوازش ہوگی۔ ماشاءاللہ حاجی ابو بکر صاحب کی آواز لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ، دعاؤں سے نوازنے آپ کے نے لیے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے ناظرین کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ اس میں عمل قلیل کہتے ہیں کہ کوئی مختصر سا کوئی عمل کر لیا، ایک آدھ مرتبہ کوئی کام کر لیا، جیسے کھجا دیا ہلکا سا، جی یا ٹوپی صحیح کر لیا، کوئی چیز ایک آدھ مرتبہ کر لیا۔ جی۔ اور عمل کثیر، کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ۔ زیادہ۔ تو کوئی کام ایسا کیا کہ جو بار بار کر رہا ہے، یا دور سے دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ اچھا۔ ہے نا، بات صورتیں ہوتی نا کہ اب وہ جیسے اب حاجی صاحب نے تذکرہ کیا کہ اٹھایا تو ہاتھ ایک ہی مرتبہ، جی۔ ایک رکن میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ کپڑے بھی صحیح کر رہا ہے، ٹوپی بھی صحیح کر رہا ہے، کھجا بھی رہا ہے، تو اب سامنے والا دیکھے گا تو یہ ایک ہی، تو اگر ایک رکن میں اگر 1 یا 2 مرتبہ کوئی کام کیا، یعنی عمل قلیل کیا، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر 2 سے زائد مرتبہ کرتا ہے ایک ہی رکن میں، ایک ہی رکن، یا پھر کیا کہتے ہیں ایسا کام کیا جو ایک ہی مرتبہ کیا، جی، لیکن دیکھنے والا کنٹینیو کرتے جا رہا ہے، جی، اور دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، ایسی مطلب اتنی دیر تاخیر کر دی، تو ایسی صورت میں یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اس کے اکثر صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ اس مسئلے کے جانکار ہیں، لیکن یہ حاجی صاحب نے ناظرین کے لیے ایک سوال کیا جو بہترین سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب کا بھی شکریہ، تمام جو ہے سوالات کرنے والوں کا بھی شکریہ، مفتی صاحب قبلہ کا بھی شکریہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ ہے پروگرام دارالافتاء اہل سنت انڈیا، اور یہ ہے آپ کا FGN چینل۔ الحمدللہ مقصد یہی ہے کہ صحیح انداز سے شرعی رہنمائی کی جائے، لوگوں کو اغلاط سے یعنی غلطیوں سے بچایا جائے۔ تو FGN چینل آپ کا ہے۔ جی ہاں، جو کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہو، آپ سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ہمارا یہ پروگرام دارالافتاء اہل سنت انڈیا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، لہٰذا ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو بھی شامل پروگرام کیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔